اچھا آصف علی سے. ہاں جی آصف علی, آپ کا کیمرہ پھر آج الٹا ہے یار. ارے یار ہیلو. کیوں جو ہے الٹا رہتا ہے یہ نہیں تو سیدھا دیکھیں نا, کیجیے. آپ کا کیمرہ الٹا ہی تو رہتا ہے. اب ہم کیا کریں, آپ کا کیمرہ سیدھا ہونا مانتا ہی نہیں ہے. اچھا دوستو لائک کرتے جائیں. ہاں جی آصف صاحب, میں آپ کیا موبائل ثابت کر سکتے ہیں کہ شریعت بیسٹ ہے؟ بالکل چلے کریں پھر, بتائیں کیا بیسٹ چیزیں ہیں شریعت میں. عالم نہیں ہوں. دوسری بات, آپ جو ہے ہاں جی. ٹاپک بدل دوسرے ٹاپک پر نہیں جانا. اچھا جی. میں ٹاپک اور بدلتا ہوں. جی, اور 3 بار آپ سے میں نے بات کیا, تینوں بار آپ نے ٹاپک چینج کر کے دوسرے ٹاپک پر چلے جاتے اچھا ہو. جی, تو اچھا اس اچھا بار میں آپ ٹاپک بدلتا ہوں. بات مکمل کریں. دوسری بات, ابھی میرے سماج کے کچھ لوگ جو ہے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کو مجھ کے منع کر رہے ہیں کہ ان سے ڈیبیٹ نہ اچھا. کریں. او ہو. لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اگر میں جس دھرم کو فالو کر رہا ہوں اور اس میں مجھے جو اچھائیاں لگ رہی ہے اور کوئی اس پر انگلی اٹھائے تو میں برداشت اچھا نہیں کر رہا ہوں. اس کے لیے میں آپ سے بات کرنے, ڈسکس کرنے. اور کچھ میرے سماج کے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ آپ ان سے ادب سے بات نہ کریں, گالیاں دیں, برا بھلا بولیں. اچھا اچھا. او ہو. وہ مجھے شوبھا نہیں دے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ کے جو سوال ہے, میں ہاں سمجھتا ہوں آپ کی جتنی سمجھ ہے اتنا آپ کا سوال ہے. کیونکہ اچھا جی, آپ کی جتنی سمجھ ہے ویسے ہی آپ سوال کرو گے, تو ہمارا کام ہے جواب دینا. اچھا. جی, اسی لیے میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. اور آپ سب سے پہلے یہ بتا دیا کریں, 1-2 دن پہلے تھمبنیل لگا دیا کریں کہ یہ ٹاپک پر اگلی بار جو ہے ڈیبیٹ آنے والی ہے, تو ہم لوگوں ہاں کو جی. اس پر اسٹڈی کر بات کر کے بیٹھنے کے لیے ٹھیک رہے گا. مانتے ہو؟ اچھا. ٹائم ملے ہاں گا تو یہ اسٹڈی پہلے ہی کرنے؟ لگا ہوتا ہے نا, پہلے ہی لگا ہوتا ہے. نہیں, میں صبح سے چیک کر رہا ہوں تو کوئی تھمبنیل وغیرہ نہیں ملا تھا. ایک دم آپ جب لائیو آتے ہو نا تبھی تھمبنیل لگتا ہے, اور وہ دیکھ کر کے جس ٹاپک پر آپ رکھتے ہو اسٹریم, تو اس پر جو ہے اسٹڈی جو ہے علماء کی ہوتی ہے, اور ہم لوگ سادے بندے غیر عالم اگر آ کر اچھا بیٹھے تو پوری طرح سے بات نہیں کر پاتے. جن کو جذبہ تو بہت ہے لیکن اسٹڈی کا ٹائم ملنا چاہیے. یہ دو گے ٹائم؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, دیکھ لیں گے. تھینک یو, ہاں جی تھینک یو. بتائیں بتائیں کیا بات کریں گے. بولیے کمال بھائی. ہاں تو میں پوچھ رہا ہوں نا کہ کیا ہے آپ شریعت پرفیکٹ کیسے ہے؟ دنیا کا سب سے بیسٹ سسٹم انسانوں کو گورن کرنے کے لیے شریعت کیسے ہے, بتائیں. جی, سب سے پہلے تو اسلام میں شراب کو جو ہے حرام قرار دیا گیا. شراب, صرف ایک شراب پینے سے نہ جانے کتنے کرائم کرتا ہے بندہ, کتنے. اچھا ایک چیز پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بین لگایا, شراب پینے پر, تو کئی کرائم اس سے بند ہو گئے. تو یہ بیسٹ نہیں ہے؟ نہیں, کیونکہ پھر شراب کے فائدے بھی ہیں نا, شراب کے بڑے شراب فائدے بھی ہیں نا. آپ کو کس نے کہا شراب کے فائدے نہیں ہیں؟ کے بیچ میں آصف بھائی پھر آ گئے, نہیں نہیں, تو عاصم بھائی آگے تو کیا ہوا؟ تو بات نہیں ہو پاتی ہے نا, 2 جن اگر 3 جن نہیں نہیں آپ ہو بات رہی ہے کرو. بات. ہاں تو ابھی ہو رہی ہے بات نا, کیا مسئلہ ہے؟ عاصم بھائی کچھ نہیں کہیں گے, بس ایسے بیٹھے ہیں ادھر. 2-3 جن بات کرو گے نا تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اصل میں, اور ذہن بھٹک جاتا ہے. اگر آپ 3 جن 2-4 جن آ جاتے ہو نا تو بات کرنے سے جو ہے ذہن بھٹک جاتا ہے. پھر بھی آصف بھائی کو اجازت دے رہا ہوں, بات کر سکتے ہیں آپ. ہاں تو اصل میں شراب کو غلط کہنا بھی نا نان سائنٹیفک بات ہے. آپ کو پتا ٹھنڈے علاقوں کے جتنے بھی مسلمان ہیں, ترکی کے, ایون کہ پاکستان میں جو ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ہیں وہ بھی شراب ضرور پیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو سردی میں ہیلپ کرتی ہے, دوسری بات ہے کہ جن علاقوں میں پانی گندا ہوتا ہے, سعودی عرب میں گندے پانی کا ایشو نہیں تھا کیونکہ وہاں میں بارش ہی بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان علاقوں میں شراب پینا پرانے وقت میں, آج والا شراب کا مسئلہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. پرانے وقت میں شراب پینا اس وقت اس علاقے میں جو نہیں کرے گا اس کا پیٹ خراب رہے گا, وہ بیمار رہے گا. تو شراب کو حرام کہنا اصل میں بیوقوفی اور نان سائنٹیفک بات ہے. ٹھیک ہے, پوری دوسری دنیا بات, ہاں پوری ہاں پوری دنیا دنیا میں آپ نہیں کہہ سکتے, پوری دنیا میں آپ شراب حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ السلام بہت سے علیکم لوگ ورحمۃ ایسے ہیں اللہ وبرکاتہ. ان آصف کا علی بھائی, گزارا ہی نہیں ہو سکتا بھائی شراب کے بغیر. یو کے میں رہنے والے لوگوں کا شراب کے بغیر گزارا نہیں ہو غالب سکتا. بھائی میں ٹھیک ہے, اسلام کر لوں اپنے آصف بھائی سے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. آصف بھائی السلام علیکم کرو بھائی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلی من اتبع الہدی. آصف بھائی کیف یا بشمندس. بڑھیا حال.
آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں شراب کہاں پہ منع کی گئی ہے؟ ایڈریس تو مجھے پتا نہیں ہے، اگر مجھے ایڈریس پتا نہیں ہے تو میں بندہ ہی غلط ہوں، یہ تو نہیں ہے، میں لیکن آپ منع سے ہے۔ صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا قرآن کریم میں شراب منع کی گئی ہے؟ اگر ہاں منع کی گئی، کہاں؟ کی کوئی گئی ہے۔ آیت، کوئی آیت دکھاؤ۔ جی سنیے، منع کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اگر تم ہاں، شراب کے نشے کی حالت میں بات ہو۔ نہ 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 رکیے۔ نشے کی حالت میں کہا گیا ہے، نشہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، ضروری شراب نہیں سے ہے کہ نشہ نہیں شراب، ہوتا، ضروری شراب مطلب سے کہ نشہ نہیں اگر ہوتا۔ میں اگر ایک گلاس بیئر کا پی لوں مجھے کوئی نشہ نہیں ہوتا؟ تم کو نہیں ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ تو نشے سے، یہ تو نشے کے متعلق بات ہے نا، غیر نشے کی چیز کیوں بتا رہے ہو؟ میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن میں تو شراب منع ہی نہیں کی گئی۔ شراب قرآن میں منع ہے، آپ پھر سے پڑھیں، جا کر اسٹڈی کریں۔ اور دوسری آپ بات، مجھے، آپ آصف بھائی آیت بتا دیں جس میں قرآن میں شراب منع کی گئی، نہیں آیت بتا دیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ آیت رکے، بتا دیں۔ میری بات سنیں، آپ اتنا بتا دیں آپ کتنی پڑھائی کیے ہو اسلام کی؟ میں نے اسلام میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اس کے ساتھ میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے، میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں، مجھے عربی زبان پر کافی خاصا عبور ہے، میں سعودی عرب میں رہ بھی چکا ہوں، وہاں کام بھی کر چکا ہوں، الحمدللہ میں 3 بار عمرے کر چکا ہوں، میں روضہ ریاض الجنہ میں رات کو سو چکا ہوں، جہاں پہ لوگوں کو نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا وہاں پہ میں سو چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو یہ میری ٹھیک ہے، اسلام کی اسٹڈی ہوگی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ قرآن میں شراب کہاں منع ہے؟ بڑھیا ہے، اسٹڈی اچھی ہے، آپ مطلب پی ایچ ڈی کیے اسلام میں، یہ اچھا لگا، اب آپ سے بات کرنے کو مزہ بھی آئے گا تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات بتائیے، آپ کو اسٹڈی ہے تو میں بات کرنے میں بھی ذرا سا مجھے اچھا لگے گا، کیا اسلام کے لیے صرف قرآن سے دلیل دینا کافی ہے؟ یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ شریعت کا ہمارا اصول ہے؟ جی ہاں، اسلام میں شریعت کا جو ماخذ، اصول ہے میری سن لیں شریعت نا کا بات، سن لیں، شریعت کا ماخذ، شریعت کا مصدر قرآن ہے، قرآن میں شراب کہیں منع نہیں ہے۔ آپ مجھے بتا دیں قرآن میں کہاں شراب منع ہے، میں آپ کی بات مان جاؤں گا۔ آیت نکال وہی لیتے ہیں ابھی۔ وہی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہی پوچھ رہا تھا جس میں آپ کا جواب چھپا ہے میرے سوال میں، کیا اسلام کی شریعت میں صرف قرآن ہی ہے یا حدیث بھی ہے؟ قرآن سے باہر شریعت نہیں ہو سکتی، قرآن ہی اسلامی احکامات کا، شرعی احکامات کا ماخذ، منبع و مصدر ہے۔ آپ کو ان تین جی الفاظ کے معنی پتہ ہیں؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ اتھینٹک ہے اور وہی ضروری ہے، مجھے پتا ہے۔ نہیں اب نہیں نہیں نہیں، مصدر کا مطلب یہ نہیں ہوتا، مصدر کا مطلب ہوتا ہے جس چیز سے کوئی چیز نکلے۔ صدر جو ہوتا ہے چلے نا، ٹھیک ہے عاصم بھائی، میرے خیال ہے ان سے نا اگلی بات کرتے ہیں۔ اچھا، شراب کے علاوہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ شریعت بیسٹ ہے؟ ہر بار بھاگ جاتے ہو۔ شریعت بیسٹ ہے، یہ اس کے شراب کے علاوہ کیا ثبوت ہے؟ کمال جی بھاگنے کا بہت راستہ ڈھونڈتے ہو مجھ سے۔ اچھا چلیں بتائیں نا، شراب کے علاوہ کیا چیز ہے اور بتائیں شریعت کے بیسٹ ہونے کی۔ میں ایک ٹاپک پہلے ہی بول دیا، ایک ایک ٹاپک پہ ایک ایک بات کریں چلیں گے آرام دوسرا آرام۔ ٹاپک شروع ہو گیا نا، اب شراب کے علاوہ کیا ہے؟ اب سنیے، پہلے تو یہیں پہ آ کے پھنس گئے نا آصف بھائی، کہ کیا اسلام کے لیے صرف قرآن اور ضروری ہے کہ حدیث سے ہم نہیں دے سکتے حوالہ؟ میرے لیے حدیث کی وہ ویلیو نہیں ہے جو قرآن کی ہے، آپ خود بتائیں۔ قرآن حدیث اوپر ہے کی کہ حدیث تو لوگوں نے لکھی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ دونوں کو برابر بنا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے جو ہے نا سر بڑے ہے، دماغ چھوٹا ہے، اس سے پہلے بھی میں بولا تھا۔ بات سنیے، قرآن میں اللہ تبارک و اور تعالیٰ آپ کا فرماتا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ آصف بھائی آپ سمجھ رہے ہوں گے عربی؟ اطیعوا یار اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر بینکم، امر منکم نہیں منکم، ہے، منکم نہیں ہے، بینکم، منکم کا منکم مطلب اور ہے، بینکم کا مطلب ہے تمہارے درمیان۔
اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ غالب 2 منٹ نا، اب یہیں پہ رکتے ہیں نا تو بات پوری نہیں ہوگی. نہیں آصف بھائی ہم یہیں پہ رکتے ہیں، ہم اسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تھوڑی سی، آپ ہی کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر بینکم، ٹھیک ہے؟ اطیعوا اللہ و رسول کا معنی بتائیں. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس شخص کی اطاعت کرو. سن لو نا، میری بات بھی مکمل ہونے دو، آپ نہ روکو، میں بھی رکوں گا، آپ بھی رکو گے نا، بات مکمل کرتے ہیں. اولی الامر بینکم، اور تمہارے درمیان جو شخص حاکم ہو، یہی مطلب ہے اس کا، امر والا، اولی الامر. ہاں اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا حضرت علی علیہ السلام اولی الامر کی پوری شرطوں پہ پورا اترتے تھے؟ اب حضرت علی ہیں، خلفائے راشدین ہیں. ہاں، حضرت علی جو ہے خلیفہ راشد ہیں، رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، رسول اللہ کے کزن بھی ہیں، اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑے لیڈر بھی ہیں، ایک عظیم الشان صحابی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اولی الامر ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی رکیں سن لیں، نہیں آپ کی بات پہ واپس آئیں گے، حضرت علی اولی الامر تھے یا نہیں تھے؟ اولی الامر منکم تھے. اب اولی الامر کی جو اطاعت نہ کرے اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ قرآن کا باغی ہو گیا. قرآن کا سنیے، ابھی سن لیجیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تم لوگ سن لیں نا، اب بات مکمل سن لیں کہ حضرت نہیں بھاگ رہا میرے بھائی، میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں. پوری نہیں ہونے دے رہے ہو. نہیں آپ کو پتا ہے غالب کمال پوری طرح سے بات نہیں کر پائے گا، تو آپ آ جاتے ہو ہر وقت بیچ میں. یار میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ حضرت علی جو تھے، غالب 2 منٹ دو نا. حضرت علی نکلو، حضرت علی اولی الامر تھے. آپ نکلو پہلے. شراب پر میں نے شروع کیا ہے، وہیں سے میں بات کروں گا. ہاں وہیں پہ بات کروں گا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. مجھے پوری بات تو کرنے دو. میں آپ ہی کی بات پہ لے کے چل رہا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ اولی الامر تھے. ہاں یا نا؟ ان کی اطاعت نہ کرنے والا اسلام سے باہر ہے یا نہیں ہے؟ یا قرآن باہر ہے؟ بولو. حضرت عائشہ ان کی اطاعت کرتی تھی. کیا حضرت عائشہ اطاعت کرتی تھی حضرت علی کی؟ ٹھیک ہے، بڑا سر ہے، چھوٹا دماغ ہے آپ لوگوں کا، بتائیے. کرتی تھی. آپ یہ تو بدتمیزی اور غصے میں آ گئے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے. نہیں کرتی تھی، کہاں کرتی تھی؟ میں بول رہا ہوں کرتی تھی، بولو. اچھا چلیں پھر عاصم بھائی بتائیں ان کو کہ کتنی کرتی تھی. مجھے یہ بتائیے، جنگ جمل کس کے درمیان ہوئی تھی؟ جمل کس کے درمیان ہوئی تھی؟ جی بولیے پورا بتائیے. جنگ جمل کس کے درمیان ہوئی تھی؟ کون لڑا تھا جنگ جمل میں؟ بولو. حضرت امیر معاویہ سے جو جنگ ہوئی تھی وہ. جنگ جمل معاویہ سے ہوئی تھی، آپ کو کس نے کہا ہے؟ کون سی جنگ کے بارے میں بتا رہے ہو آپ؟ جنگ جمل میں کون لڑا تھا یہ بتاؤ. یعنی تم نے شراب کا ٹاپک چھوڑ کے اور ابھی اس پر بات پوری ہوگی تو نیا کوئی ٹاپک لے کر آ جاؤ گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت جھوٹی ہے. حضرت عاصم بھائی نے، حضرت عاصم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ آیت جس کی بنیاد پر آپ شراب کو حدیث سے حرام کرنا چاہ رہے ہیں، اسی آیت کے اوپر حضرت عائشہ بھی پوری نہیں اترتی. یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں اس طرف لے کے آ رہا ہوں. حضرت عائشہ اس بات کی مکمل گواہی ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت اسلامی شریعت کو متعین نہیں کرتی. ٹھیک ہے؟ کون سی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. کون سی بات کاٹی حضرت عائشہ اما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ حضرت عائشہ پتہ ہی نہیں ہے تو اب کیا آپ کو بتائیں؟ تو پھر جو مجھے پتا ہے اس پر بات کرو نا. اچھا چلیے آگے چلتے ہیں. پتہ نہیں ہے تو آپ سے کیا بات کریں؟ حضرت عائشہ حضرت علی سے جنگ لڑ لی تھی تو کیسی اطاعت کرتی تھی بھائی؟ آپ کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی بات کی. کس بات پر لڑی تھی؟
हाँ तो हजरत जिस बात अली पे लड़ी थी बात तो नहीं की थी ना, हजरत नहीं, अली तो वो हजरत काम नहीं करना चाहते थे, जंग इसीलिए लड़ी थी ना। किसी भी बात क्या पे लड़ी हो, किसी भी किस बात भी पे बात लड़ी पे हो, लड़ी हो, इख्तिलाफ पे ही लड़ी थी ना, इत्तेफाक पे तो नहीं लड़ी थी। हजरत हमारे आयशा को उलमा की शरह सुनी है कि किस नहीं, बात पे लड़ाई सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, थोड़ी सी सुन ले बात। गुस्से में आज आ गए हैं, पता नहीं हजरत खाया ही आयशा, होगा आसिफ को, गुस्सा आ गया है, बड़ा गुस्सा आया हुआ है। सैयदा आयशा उम्मीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा, क्या उन्हें कुरान की इस आयत का पता था? किसे हजरत आयशा आयशा को। को पता ही है ना, फिर तो अरबी आती थी उन्हें? अरबी तो हर अरबी को आती थी जो अरब में रहता था। तो क्या उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कुरान ये कह रहा है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम? क्या उन्हें इस बात ठीक का है, पता था? आपने अभी ठीक कहा कि हजरत अली उलिल अम्र थे और उनके ठीक है, खिलाफ जंग करने वाला कुरानी शरीयत से मुसलमान नहीं है। या तो आप ये कह रहे हैं कि हजरत अली उलिल अम्र नहीं थे, या आप ये कह रहे सुनिए हैं कि हजरत आयशा इस्लामी शरीयत के हिसाब से मुसलमान नहीं थी, या इसका सुनिए ये मतलब है कि कुरान की ये आयत जो है वो इस्लामी शरीयत का मसदर नहीं है। इन तीनों में से एक बात है, आप बता दें कौन सी बात है। सुनिए हमारे उलमा जिसकी तशरीह निकालते हैं इस आयत की और उनकी जंग के जो बीच के दरमियान का जो मामला हुआ था, तो हमारे उलमा कराम ये निकालते हैं कि वो खताए इज्तिहादी थी। क्या खता इज्तिहादी समझता है? यानी कि जिन चीजों का आपके उलमाए कराम को हाँ पता हाँ था, उन चीजों का हाँ, हजरत आयशा को नहीं पता था, वो आप ये नहीं कह रहे पता हैं? था, हाँ ये बात है। अरे सुनिए, खता इज्तिहादी थी। हमारे उलमा इसको बयान करते हैं कि वो खता इज्तिहादी थी, इज्तिहाद के लिए उन्होंने ये खता की थी। बाद में सुलह करके सब मिल गए थे। वो एक ईमान का मसला नहीं था, फिर काय का मसला था? कुफ्र ईमान का मसला नहीं था, वो खता इज्तिहादी थी। किस यार मामले में? जब मेरी बात सुन और लो, मेरी बात हजरत सुन आयशा लो, ने सुधरी तो तब भी नहीं थी, बाद में हजरत हसन को भी मेरी उसने बात सुन, दफन नहीं था नहीं नहीं होने नहीं दिया। नहीं, गालिब बात मुकम्मल कर लेने दे। जब कुरान का हुक्म आ गया, कुरान का हुक्म, हद आ गई कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र, अतात करो अल्लाह की, अतात करो रसूल की, और उस शख्स की जो तुम पर हुक्मरान हो। कुरान के हुक्म बड़े वाज़ेह हैं, बहुत ही खुला बयान किया गया उसने। इताअत अब भी की और वो खताए इज्तिहादी थी। आप इसकी तफसीर पढ़ें। मेरे भाई, आप ये कह रहे हैं, सुनो, हमारे धर्म में, इस्लाम में ये एक मिनट भाई, एक मिनट, अब आप काट रहे हो, अब आप काट रहे हो भाई, सिंपल सी बात है। एक बात रास्ते पे तो सामने है ना, ओ भाई नहीं नहीं नहीं, एक सही बात जगह तो पे सामने है। सही और जगह पे नहीं ला रहा हूँ। नहीं, नहीं, यार एक मिनट, आप जरा फ्री होने लग गए हो अब ना, अब जरा, अगर मैं आपको बोलने दे रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हत्थे से उखड़ जाओ, ठीक है? इज्जत से बात करोगे, इज्जत से बात होगी, अब जरा तरीके से बात रहो भैया। इज्जत से सिंपल बात सी सवाल ये नहीं था, करो। सवाल ये नहीं था ना ना आसिफ, सवाल ये नहीं था, सवाल सिंपल था कि आयशा ने हजरत अली के खिलाफ जंग कर दी, लोग मर गए, जंगे जमल में थोड़े लोग नहीं मरे थे, ठीक है? हजरत आयशा ने तो इज्तिहाद में एक बोंगी मार दी, तो उस बोंगी की वजह से हजारों लोग मर गए, ठीक है? हजारों लोग मरे, थोड़े नहीं मरे। हजरत आयशा के सर पे उन लोगों का खून है। अगर आयशा गलत थी ना, तो आयशा के सर पे उन लोगों का खून है, क्योंकि वो नाहक आयशा की वजह से मारे गए, ठीक है? अगर अली गलत था ना, तो अली के सर पे खून है। अब आप ये मान रहे हैं कि आयशा गलत थी। दूसरी बात है, आयशा सिर्फ गलत ही नहीं थी, आयशा ने अली के खिलाफ भी गई थी। आयशा ने तो कोई इताअत नहीं अली की ना, आयशा ने तो अली की बात ही नहीं मानी। तो ये बात आपको समझ नहीं आ रही। अब आपके मौलवी जो मर्जी बोंगियां मारे इस बात के ऊपर, बात सिर्फ इतनी सी है कि आयशा ने ऐसा किया था। दूसरी बात यह है कि आप आए थे शराब, नहीं ये बहस नहीं थी, ये बहस कहीं और चली गई है। आप इस बात को साबित करने आए थे कि शरीयत जो है वो बेस्ट सिस्टम है, क्या करोगे साबित? ठीक है, अब ये जो टॉपिक आपने जंग जमल का लाए हो ना, उस पर मेरी स्टडी नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा चलिए, एक से गालिब, एक थोड़ा सा बात को और लंबा करते हैं। इसको पता है नहीं है बेचारे को, 2 मिनट मुझे और दो, 2 मिनट मुझे और दो। एक अलग टॉपिक है, फिर से आऊंगा स्टडी करके। अच्छा चले, आसिफ भाई मेरे प्यारे भाई, मेरी बात सुनिए। क्या यजीद बिन मुआविया उलिल अमर था? आसिम भाई नया टॉपिक ना छोड़ें,
ना छेड़े। हाँ, गालिब कमाल जी ने कि आप टॉपिक बदल बदल देते हो, इसके लिए आप हाँ आसिफ ठीक भाई है जैसे चले आसिफ भाई, ये इनसे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, माविया वाली आशा वाली। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।